السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کے اس لیکچر میں میرا ٹاپک ہے ایک ایسی چیز جس سے زندگی بدل جائے۔ ایک سوال ہے جو انسانی ہسٹری میں کئی لوگوں کو پریشان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ واٹ از دا ون تھنگ، کیا ہے وہ ایک چیز جس سے انفرادی اور اجتماعی، انڈیویجول اینڈ کلیکٹیو زندگیوں میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ کون سی وہ لائف چینجنگ تھنگ ہے، کون سی وہ چیز ہے جس سے ایک انسان کی زندگی میں ایک ٹوٹل ٹرن راؤنڈ آ جائے۔ واٹ از دیٹ ون تھنگ وچ از فنڈامنٹل ٹو ہیومن پرفارمنس، انسانی پرفارمنس کو پیدا کرنے والی کون سی وہ ایک چیز ہے، انسانی زندگی میں سکسیس کی ساری کوالٹیز لانے والی کون سی وہ ایک چیز ہے، انسانی سوسائٹیز کو ٹرن راؤنڈ کر دینے والی کون سی وہ ایک چیز ہے۔ اور یہ ایک چیز کے تعلق سے بہت سارے ویوز ہیں، لوگوں کے بہت سارے خیالات ہیں، بہت سارا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیٹ ون تھنگ از ایجوکیشن۔ ایجوکیشن، اگر ایجوکیشن وہ چیز ہوتی جس سے کہ 100% ٹرن راؤنڈ آ سکتا، اگر ایسا ہوتا تو وائی از اٹ دیٹ ایجوکیٹڈ لوگوں نے ہی نیوکلیر بام بنایا؟ وائی از اٹ دیٹ ایجوکیٹڈ لوگوں نے ہی لیبارٹریز میں ڈیزیزز مینیپولیٹ کر کے کریٹ کی؟ وائی از اٹ دیٹ ہیومن ہسٹری کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگوں نے الگ الگ طرح کی کروئلٹی، الگ الگ طرح کی غلط چیزیں کی ہیں؟ وائی از اٹ؟ ایجوکیشن کو میں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں اس کی امپورٹنس، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ایجوکیشن امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن کیا یہ وہ فنڈامنٹل چیز ہے یا اس میں کچھ اور ہے جو ہم مس کر رہے ہیں؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسانی سوسائٹی کو چینج کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے ہمارا پاسٹ، کہ تھنک اباؤٹ آور پاسٹ، ہم یہ تھے، ہم وہ تھے، کلچر، سویلائزیشن۔ کیا یہ چیز ہے جو فنڈامنٹلی چینج کر سکتی ہے یا نہیں ہے؟ کچھ لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ جو فنڈامنٹلی ایک انسان کو چینج کر سکتی ہے وہ ہے سوشل ریفارم۔ سوشل ریفارم لے آؤ، سوسائٹی کے اندر جو سوشلی بری پریکٹسز ہے، الکوہولزم ہے، ڈرگز کا پرابلم ہے، آبسینٹی ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سب کو چینج کرو، گیمبلنگ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ کچھ لوگ فیل کرتے ہیں کہ انسانی سوسائٹی کو چینج کرنے کے لیے ہمیں یہ کئی ایسی چیزیں کلچرل طور پر، سوشل پریکٹسز، یہ کئی ساری تھیوریز ہیں، لیکن میں آپ سب کے سامنے وہ چیز رکھنا چاہتا ہوں جو ہیومن ہسٹری گواہ ہے کہ اس کا ریفارمیشن کا اتنا بڑا ایفیکٹ ہے کہ انسانی ہسٹری پوری ہل کر رہ گئی ہے یہ چیز کے ذریعے۔ اور وہ چیز کیا ہے یہ بتانے سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ بیک گراؤنڈ رکھنا چاہتا ہوں۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم کے سامنے بھیجا گیا تھا، یہ ایک ایسی قوم تھی جس میں جہالت کی بہت ساری چیزیں ہیں، جس میں شراب عام تھا، کئی ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ عرب جو تھے شراب کے بہت شوقین قوم تھی، شراب کو بالکل پیشن کے ساتھ پیا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جس میں زنا عام تھا، بے حیائی عام تھی، یہاں تک کہ وہ کعبے کا طواف بھی بنا کپڑوں کے کرتے تھے، ان کی ایک الگ تھیوری تھی اس تعلق سے۔ عربز میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں پر بہت زیادہ ظلم و اتیاچار ہوتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ عربز میں ہم دیکھتے ہیں وہ زمانے کے پری اسلامک عربز جو تھے، اسلام سے پہلے کے جو عرب تھے، ان میں دیکھا جاتا ہے کہ سلیوز کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ کوئی مالک اگر اپنے غلام کے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے، کوئی نہیں بولنے والا، اس کا غلام ہے، اس کی پراپرٹی ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس کی چمڑی بھی ادھر دے تو کوئی نہیں بولنے والا ہے۔ جانوروں کے ساتھ برا ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں اس سوسائٹی میں تھی۔ جوا تھا، شراب تو تھا ہی، اور کئی ساری چیزیں تھیں جو سوسائٹی میں پائی جاتی تھی۔ اب وہ سوسائٹی کو اللہ نے چنا، اور وہ سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک میسنجر کو بھیجا۔ وہ میسنجر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے سامنے تھی پوری دنیا، ان کا مشن تھا کافۃ للناس، سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے تھے۔
اور جو قوم میں ان کو امیجیٹلی بھیجا گیا تھا ایک بہت ہی جاہل قوم تھی، ان میں ساری یہ جہالت والی رسمیں تھی، دنیا کی بیکورڈ قوموں میں سمجھی جاتی تھی، ایجوکیشن تو تھی ہی نہیں، ایک امی قوم تھی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان پر وہ پہلی وحی کیا آئی، وہاں پہ ہمیں ایک کی ملتی ہے، وہ سوشل ریفارم، وہ انڈیویجول ریفارم کی ایک سنگل چیز جو بہت بڑا چینج لا سکتی ہے۔ اور اس قوم میں جو آیت نازل ہوئی پہلی قرآن کی، وہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے بنایا۔ پڑھنا صرف پڑھنا نہیں کہا گیا، پڑھو، یہ کہا گیا پڑھ اپنے رب کے نام سے، مطلب پڑھنا ہے تمہیں لیکن رب کو بھول کر نہیں پڑھنا ہے، رب کے نام سے پڑھنا ہے۔ اور پہلی وحی نازل ہوئی علم کے تعلق سے۔ امیزنگ بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موومنٹ لے کر کھڑے ہو سکتے تھے کہ میں ایک موومنٹ لے کے شروع ہوا ہوں، اینٹی الکوہولزم والا موومنٹ، شراب کو بین کرتے ہیں، میں شراب کے خلاف ہوں، آپ سب اس تحریک میں میرا حصہ بنو، ہم سب مل کے شراب کو ختم کر دیں گے، کر سکتے تھے۔ لیکن ان کی پرائمری تنظیم تحریک الکوہولزم کے بین کی نہیں تھی۔ آیا الکوہول کا بین بھی آیا، شراب منع بھی کیا گیا، لیکن پہلی وحی سے وہ بات نہیں سٹارٹ ہوئی۔ اسی طرح کہاں پہ غلامیوں کے لیے حقوق دیے گئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سائیڈ لائنز پہ یہ سب چیزیں اچیو کی گئی۔ جو پہلی وحی علم کے تعلق سے تھی، انسانوں کو اپنے کریٹر کے تعلق سے اویئر کرنے کے تعلق سے تھی کہ انسان اپنے مالک کو پہچانے اور اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانے، مرنے کے بعد کی زندگی کو پہچانے، اور پہچان کر کے وہ اپنے اندر وہ چینج جب لے آتے تھے تو بہت آسانی سے انہوں نے شراب بھی چھوڑ دیا، بہت آسانی سے انہوں نے انسانوں کی ایکوالٹی بھی قبول کر لی، بہت آسانی سے انہوں نے عورتوں پر ظلم بھی چھوڑ دیا، بلکہ عورتوں کو بہترین حقوق بھی دیے جانے لگے۔ تو یہ ساری چیزیں ہونے لگی، اور کیسے ہوئی ہم دیکھتے ہیں یہ سب چیزیں ہوئی اس چیز کے ذریعے جو پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے بنایا۔ ہمیں کوئی بات یہاں مل رہی ہے، تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، میں آپ سب کو ابھارنا چاہتا ہوں اسی چیز کی طرف۔ ہو سکتا ہے پرسنل زندگی میں ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، جنت جانے کے راستے پہ اسٹرگل کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم میں کوئی ہے جو دنیاوی زندگی میں اپنی پرسنل ایفیشنسی کو امپروو کرنا چاہتا ہے، کوئی ہے جو ذہنی طور پہ پریشان ہے، اپنی پریشانی سے نکلنا چاہتا ہے، کوئی ہے جو دنیاوی حالات سے پریشان ہے، ہو سکتا ہے کوئی ہے جو فیملی پرابلمز میں پریشان ہے، ہو سکتا ہے کوئی ہے جو بچوں سے پریشان ہے، ہو سکتا ہے کوئی ہے جو کوئی بھی دنیا کی سچویشن سے پریشان ہے، اپنے آپ سے پریشان ہے، اپنے خود کے مورل سٹینڈرڈ سے پریشان ہے، اپنے آپ کے اخلاق سے پریشان ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو لاسٹنگ چینج لانا ہے، تو وہ لاسٹنگ چینج لانے والی ایک چیز ہے کہ اسے پہلی وحی پہ عمل کرتے ہوئے سٹارٹ کرنا چاہیے، اور وہ پہلی وحی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے بنایا۔ میرے برادرز اینڈ سسٹرز، میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ تھیوری سے پریکٹیکل تک بڑھنا ہے۔ مطلب کیا ہے میرا؟ تھیوریٹیکلی بہت سے لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ ہاں علم تو حاصل کرنا چاہیے، ویری گڈ، وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، منع نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، ایک زمانہ تھا منع کیا کرتے تھے، ایک زمانہ تھا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کانوں سے سنا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ ارے زیادہ علم آ گیا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے کہ بھائی زیادہ علم نہیں چاہیے، ڈیپ مت جاؤ، ایسی سب باتیں کہا کرتے تھے۔ آج الحمدللہ کم سے کم لوگ ایکنالج کرتے ہیں کہ علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن سیڈ پارٹ آپ کو میں بتاؤں، افسوس والی بات بتاؤں، بہت سارے لوگ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، زندگی نکل جاتی ہے، اینڈ دے ڈونٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ، کچھ نہیں کرتے ہیں، وہ بس تھیوریٹکلی کہتے ہیں ہاں علم حاصل کرنا چاہیے۔ ارے بھائی کچھ کرو، کچھ آگے بڑھو، علم حاصل کرنے کے لیے آپ پریکٹیکل سٹیپ کیا لے رہے ہو؟ تو ہمارا حال وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کو کچھ پریکٹیکل چیزیں اس تعلق سے آج کے لیکچر میں انشاءاللہ بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے لیے ہمارے زندگی کے ایک بڑے چینج کا ذریعہ بنے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ذریعہ ہے انڈیویجول اینڈ کلیکٹیو ریفارم کا، انفرادی اور اجتماعی تبدیلی کا سب سے بڑا ذریعہ علم ہے،
اور علم میں سب سے پہلے سب سے اہم علم، اور وہ ہے ایک انسان اپنے مالک کو پہچانے، اپنے کریٹر کو پہچانے، اس کے ساتھ اپنا ریلیشن صحیح کر دے۔ وہ صحیح کرنا اس کے اندر چینج کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ لوگ اس چیز کو پٹ ڈاؤن کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں، عمل کرو، عمل، علم کیا کر رہے ہو، لیکن حقیقت کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ حقیقت سننا ہے آپ کو؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الذکر میں ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم حاصل کرنے کے راستے پر چلے گا اس وجہ سے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا۔ غور کریے الفاظ پر، علم حاصل کرنے کے راستے پر چلے گا اس وجہ سے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو ایزی کر دے گا۔ اب غور کریے، جنت کا راستہ تو آسان چاہیے ہمیں، مطلب اس راستے پر چلنا اس کے لیے ایزی ہو جائے گا، مطلب اس کے لیے وہ چیز مشکل نہیں ہوگی۔ مطلب کیا ہے؟ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ کب؟ جب علم کے راستے پر چلیں گے۔ تو اللہ جانتا ہے یہ بات، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی جو نازل کی وہ اقرا، پڑھ۔ کیوں؟ جب کوئی انسان پڑھے گا نا، علم حاصل کرے گا، تو آگے کے راستے اس کے لیے آسان ہوں گے۔ ہم انسان کمزور ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو موٹیویشن چاہیے۔ ہاں، موٹیویشن سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی یہ موٹیویشنل سپیکرز ہیں نا، یہ لوگوں سے زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ فیکٹ یہ ہے نا، باتیں صرف باتیں رہ جاتی ہے جب تک اس کے اندر بیسز نہ ہو، جب تک اس کے اندر ایک گراؤنڈنگ نہ ہو۔ بھائی اگر ایک کشتی ہے جو بس بغیر اس کے اینکرنگ کے ایسے ہی بس فلوٹ ہو رہی ہے، کیا بیسز ہے؟ بھئی یہ سب موٹیویشنل سپیکرز کی جو باتیں ہیں نا، فیکٹ یہ ہے نا، اگر اس کے اندر کنیکشن ود دیئر بلیف نہیں ہے نا، بلیف سسٹم نہیں ہے نا، اگر وہ باتوں کے اندر اینکرنگ نہیں ہے نا، اینکر کرنے والی چیز نہیں ہے نا، تو صرف باتیں ہیں، وہ سننے اچھی لگتی ہے، باتیں ختم ہوتی ہے نا، تھوڑے ٹائم تک ہو سکتا ہے کوئی بات یاد ہے اچھی لگے، لیکن جب تک اینکرنگ نہیں ہے نا اس کی، وہ چیز کے لیے وجہ سے لاسٹنگ چینج نہیں آنے والا ہے۔ فیکٹ ہے یہ، لاسٹنگ چینج لانے والی کون سی چیز ہے؟ وہ علم جو آخرت سے کنیکٹ ہوتا ہے، وہ علم جو اس کو اینکرنگ دیتا ہے زندگی میں، جو اس کے مالک سے اسے کنیکٹ کرتا ہے۔ اور فیکٹ یہ، ہم انسان ہوتے ہیں کمزور، اور میرے بھائیوں میری بہنیں، ہمیں چاہیے ریمائنڈرز، ہمیں چاہیے یہ چیز، وی نیڈ دس کنٹینیوسلی۔ ون ٹائم پروسیس نہیں ہے کہ ہاں میں نے سب انفارمیشن معلوم کر لیا، آئی نو ایوری تھنگ اباؤٹ اٹ۔ ایسے ہوتا صرف انفارمیشن ہے تو کمپیوٹر پروگرام بس ہارڈ ڈسک سے کاپی کر لو، یہ آپ کے پاس ڈیٹا آ گیا آپ کی ہارڈ ڈسک میں، بس سب ڈیٹا ہے ابھی آپ کے پاس۔ ابھی کمپیوٹر پروگرام، کتنے ہم لوگ مشین ڈریون ہو گئے ہیں، موبائل فون یوز کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ ایپ لوڈ ہو گیا، ابھی بس ایپ آ گیا میرے پاس۔ ہاں، ایپ ہے یہ علم ایپ ہے، یہ ایسی چیز ہے جو ہمیشہ یاد رکھنی ہوتی ہے، یہ ایسی چیز ہے جو ہماری سوچ کا حصہ بنے تبھی وہ چینج آتا ہے۔ جب تک ہماری سوچ اینڈ آؤٹ لک آف لائف کے اندر وہ چیز نہ آئے تب تک چینج نہیں ملنے والا۔ میرے بردرز اینڈ سسٹرز، دیز آر فیکٹس، جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو بس بیوقوف بناتے ہیں، آئی نو ایوری تھنگ۔ فیکٹ یہ ہے، آپ کو اگر یہ لیول پتہ ہے نا، اس سے آگے بڑھنا چاہیے، آپ کو اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے علم کی ریالٹی یہ ہے، نالج کی ریالٹی یہ ہے، ایک انسان کو جتنا کم پتہ ہے نا، اس کو اتنا لگتا ہے ہاں آئی نو ایوری تھنگ، لیکن جتنا زیادہ پتہ ہوتا ہے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو دس، مجھے یہ نہیں پتہ، مجھے یہ نہیں پتہ، مجھے یہ نہیں پتہ۔ لیکن یہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب اور پتہ چلتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ کتنا نہیں پتہ ہے۔ اور سب سے بڑا جاہل وہ شخص ہوتا ہے جسے نہیں پتہ ہے اور یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ اسے نہیں پتہ ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں کم سے کم اتنا پتہ چل جائے کہ کیا کیا ہمیں نہیں پتہ ہے۔ تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، میں آپ کو ابھارتا ہوں کہ تھیوریٹیکل طور پر اسے ایکسیپٹ کرنے سے آگے بڑھ کر پریکٹیکلی ہمیں اس راستے پر چلنا چاہیے کنسسٹنٹلی۔ زندگی کا ایک دن بچا ہے نا اگر میرا، تو میں کچھ سیکھ کے مرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ واضح حدیثیں بھی اس تعلق سے کہ وہ علم ہمیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ حدیث ہے حدیث ہے غالباً صحیح مسلم کی ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اذا دخل الجنہ، قرآن والے سے کہا جائے گا، قرآن والا مطلب صاحب القرآن کون ہے؟ صاحب القرآن وہ ہے جو قرآن کو مانتا ہے، جانتا ہے، علم ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے۔ جب وہ فائنلی اسٹرگل کر کے فائنلی جنت پہنچ گیا، یقال لصاحب القرآن اذا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا، اسے کہا جائے گا اقرا واسعد، پڑھو اور چڑھتے جاؤ، فیقرأ ویسعد، وہ پڑھتا جائے گا، قرآن اسے کتنا پتہ تھا، پڑھتا جائے گا، چڑھتے جائے گا۔ مطلب جنت کے اندر بھی ایک لیول نہیں ہوتی، جنت فلیٹ نہیں ہے، جنت کے درجے ہوتے ہیں۔
جنت کے اندر جو چیز ہے اوپر اوپر کے درجوں میں بیسٹ چیزیں ہیں. اب وہ پڑھتا جائے گا اور چڑھے گا اوپر, پڑھے گا چڑھے گا. آئی نو, یہ آیت مجھے پتہ ہے, میں پڑھ رہا ہوں, یہ آیت پتہ ہے مجھے. مطلب صرف پتہ ہونا کافی نہیں ہے. معلوم ہے آپ کو حفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حفظ کا مطلب صرف میموری نہیں ہوتا ہے. حفظ کا مطلب ہوتا ہے اس کی حفاظت بھی کرنا, مطلب اس کو علم کے اعتبار سے, جاننے کے اعتبار سے, سمجھنے کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے بھی. جی ہاں, تو وہ یقرأ و یصعد, پڑھتا جائے گا چڑھتا جائے گا, حتی یقرأ آخر شیء معہ, یہاں تک کہ اس کو لاسٹ آیت کیا پتہ تھی, وہ پڑھے گا تب تک وہ چڑھے گا. مطلب کتنی آیتیں آپ کو معلوم ہیں, آپ جتنی آیت معلوم ہے اتنا اوپر چڑھوں گے. اب وہاں وہی نہیں بول سکتا ہے میں ابھی یاد کر کے سناتا ہوں, ابھی مجھے تھوڑا ٹائم دے دو, ابھی میں یاد کرتا ہوں اور ابھی میں سناتا ہوں آپ کو. فرشتوں کو نہیں کہہ سکتا ہے, تھوڑا ٹائم دے دو, ابھی حفظ کر لیتا ہوں. کیونکہ وہ حفظ جو ہے وہ دنیا کے امتحان میں ہے, اور صرف حفظ کے تعلق سے جو ہمیں تشریح علماء کرام نے بتایا ہے اس کے اندر پیرٹ کی طرح صرف یاد کرنا نہیں, یاد کرنا ایک بہت اچھا بہت اہم پہلا قدم ہے, اور یاد کرنا چاہیے تاکہ ہمارے سینے میں وہ علم رہے, لیکن اسے سمجھنا چاہیے, اسے غور کرنا چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے. جیسے آپ کو پتہ ہے نا اللہ کے وَلِلَّهِ 99 اسمًا, اللہ کے 99 نام ہے تو نام اس سے بھی زیادہ, لیکن 99 ناموں کی فضیلت ملتی ہے یاد کرنے کی. من حفظہ دخل الجنہ, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جو ان ناموں کو یاد کرے گا جنت میں جائے گا. اب یہ حفظہ کا مطلب کیا ہے؟ اسے یاد کرنا, اور حفظ کا مطلب کیا ہے؟ یاد ہی کرنا, یاد بھی کرنا, سمجھنا بھی, اس پہ عمل بھی کرنا, اس پہ ایمان و اعتقاد پر بھروسہ ایمان بھی رکھنا کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے, السمیع ہے, البصیر ہے. ہر حال میں پریشانی میں اٹک گئے, اللہ الفتاح ہے, راستہ کھولنے والا ہے. ہر حال میں اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ چھوڑتا نہیں ہے بندوں کو, اللہ رحم کرنے والا ہے. اللہ کی ایک ایک صفت کو یاد کرنا, جو یہ یاد کرتا ہے دخل الجنہ, جنت جائے گا. اب یاد کرنے کا مطلب کیا ہے ہمیں سمجھنا ہے. تو میرے بھائیوں میری بہنیں, آپ سب کو میں ابھارتا ہوں, ایک دن بچائے نا زندگی کا, کچھ سیکھ لو. آپ کو جنت میں اوپر تو جانے ملے گا, ہاں جنت کا راستہ کل اگر ایک اور دن جینا ہے تو زندگی آسان تو ہوگی. اور فیکٹ کیا ہے, ہیومن ہسٹری گواہ ہے کہ جب مسلمز ایمان لے آئے, جب عرب نے ایمان لے آئے, اس زمانے کے 1400 سال پہلے کے مسلمانوں نے جب ایمان لایا, ایمان لانے کے بعد امتحان ہوا, اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فائنلی ہم دیکھتے ہیں کہ 100 ایئرز کے بعد وہ لوگ جو دنیا کے سب سے جاہل قوم تھی, وہ دنیا کے سب سے ایڈوانس نیشن بن گئے. ایڈوانس نیشن. میرے ایک دوست ہیں, موٹیویشنل ٹرینر ہے, وہ بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو نو دیٹ ون تھنگ وچ از فنڈامنٹل ٹو ہیومن پرفارمنس. لیکن فیکٹ کیا ہے معلوم ہے؟ کتنا بھی دنیاوی چیزوں میں ڈھونڈ لو, آپ کو وہ چیز تبھی ملے گی جب آپ دین کی طرف نظر گھماؤں گے, کیونکہ یہ کریٹر کی طرف سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام انسان نہیں تھے, وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول تھے. انہوں نے جو بات لائی وہ اللہ کی وحی تھی, اللہ کی کتاب تھی, جو حقیقت تھی دنیا کے بارے میں, مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں. اس کے اندر ریالٹیز آف لائف دی ہوئی ہے. وہ کتاب کے اندر جو دیا ہوا ہے وہ ریالٹی ہے, انڈینائبل انڈیفائیبل ریالٹی. وہ ریالٹی کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوگی. اور کیا ہوا, یہ عربوں کے پاس کیا تھا؟ یہ عربوں کے پاس وہ ریالٹی تھی, اس پہ ایمان تھا. اور انہوں نے کیا چیز کا پہچانا؟ انہوں نے اس چیز کو پہچانا کہ ہم جب اللہ پر ایمان لائیں گے اور جب ہم اسلام پر عمل کریں گے, جب وہ اپنے عقلوں کو کھول کر کے اس پر غور کرتے ہیں, تو کیا ہوا؟ قرآن میں آتا ہے افلا تعقلون, عقل نہیں استعمال کرو گے. افلا تبصرون, کیا تم دیکھو گے نہیں؟ افلا تتفکرون, کیا تم غور و فکر نہیں کرو گے؟ ہوا یہ کہ ایز اے رزلٹ آف دس, اس چیز کے رزلٹ کے طور پر ڈسکوریز نیچرلی ہوئی, دنیا میں ایڈوانسمنٹ نیچرلی ہوا. سب سے جاہل قوم بن گئی دنیا کی سب سے ایڈوانسڈ نیشن. جو آج کا ماڈرن سائنس ہے اس کے فاؤنڈیشنز مسلم سائنٹسٹ نے پلیس کیا, جو آج بھلے ہی ماڈرن ہسٹری میں اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا ہے, لیکن دس از اے فیکٹ آف ہیومن ہسٹری. میرے بردرز اینڈ سسٹرز, وہی چیز ہمارے پاس بھی ہے جو وہ 1400 سال پہلے والے وہ جاہل عربوں کے پاس تھی. جو چیز نعمت ان کے پاس آئی تھی وہ نعمت ہمارے پاس بھی آئی ہے. میں آپ کو ابھارتا ہوں کہ آپ آگے بڑھیں, تھیوریٹیکل سے پریکٹیکل نالج کی طرف بڑھیں. اگر آپ بڑھیں گے تو ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کے دل میں سکون پیدا ہوگا. بہت بڑی دولت ہے یہ, بے چینی سے پریشان ہے انسان, ہے نا. لیکن آپ کو پتہ ہے واضح دلیلیں ہیں کہ علم جب حاصل کرتے ہیں نا تو بہت سکون ملتا ہے. سورہ رعد کی آیت ہے, سورہ 13 آیت نمبر 28, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، وہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یتلون کتاب اللہ کی کتاب، جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے یا اس کے درس کے لیے، تو اللہ نزلت علیہم السکینہ، ان پہ اطمینان نازل ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے ان کے پاس جو اللہ کے نزدیک ہے۔ میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہ آپ کے اور میرے ساتھ ہوگا، اس میں یقین ہے، مطلب ہم دین کا علم حاصل کریں گے، دل کو سکون ملنا ہی ملنا ہے، اخلاص کے ساتھ کریں تو ہماری نیتیں میں اخلاص ہو، ہم سنسیئرلی وہ چیز کریں تو کیا ہوگا؟ نمبر 1 دل کو سکون ملے گا، نمبر 2 ہمارے جو عزم اور ارادے جو ہے نا اس میں اللہ کے بھروسے کی وجہ سے، اللہ سے کنیکشن جڑنے کی وجہ سے مضبوطی پیدا ہوگی۔ جو ایک انسان گیو اپ کر لیتا ہے نا، یہ اس کی سب سے بڑی ہار ہوتی ہے۔ بھائی حالات آتے ہیں جاتے ہیں، سچویشنز آئے گی بدلے گی، لیکن جہاں پہ ایک انسان گیو اپ کر لیا، جہاں پہ اس کے مائنڈ چینج ہو گیا نا، وہاں اس کی سب سے بڑی ہار ہوتی ہے۔ 2 دن پہلے میرے پاس ایک بزنس مین آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک بزنس سٹارٹ کیا اور لاک ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا، 20 لاکھ روپے کا ان کا نقصان ہو گیا وہ بزنس میں۔ وہ کہتے ہیں میں ایک ڈپریشن میں چلا گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ آج کل کی بات نہیں ہے، جو آپ کا لاس ہوا نا آج کل کی بات نہیں ہے، آسمان و زمین کے بننے کے 50,000 سال پہلے یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ آپ کے بزنس میں لاس ہونا ہے۔ کچھ بھی کر لو اس سے بچنے والے نہیں تھے۔ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے تقدیر پر ایمان، مطلب وہ تو ہونا ہی تھا، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے آپ کا بڑا لاس کیا ہوا ہے؟ آپ کا بڑا لاس یہ ہوگا اگر آپ وہ مینٹلی ہار جاؤ نا، یہ آپ کا بڑا لاس ہے۔ اگر آپ امید چھوڑ دو نا، اگر آپ ہار جاؤ نا، یہ وہ 20 لاکھ روپے کے نقصان سے بہت بڑا نقصان ہے۔ کہاں سے آتی ہے اسٹرینتھ؟ ایمان سے آتی ہے۔ الحمدللہ کئی سارے لوگ پریشانیوں کے باوجود کیوں اس سے ڈیفیٹ نہیں ہو رہے ہیں، ہار رہے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ اللہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے برادرز اینڈ سسٹرز، یہ اسٹرینتھ آپ کو، مجھے، ہم سب کو مل سکتی ہے۔ تو میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ آپ علم کے راستے پر آگے بڑھیں، تھیوریٹیکل سے پریکٹیکل۔ بہت سارے طریقے ہیں، میں ابھی یہاں سے اس لیکچر میں طریقوں کے تعلق سے چند باتیں کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا یہ ویکلی لیکچر آج یہاں سے رک رہا ہے فیس بک پر۔ میں زوم پر ایک کورس، علمی کورس سٹارٹ کر رہا ہوں، کیونکہ میں یہ فیل کر رہا تھا کہ ایسے لائیو لیکچرز میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، کچھ لوگ دیکھتے ہیں چینج ہوتے ہیں، میں بلڈ کرنا چاہتا ہوں۔ مطلب میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو اسٹوڈنٹس ہوں، میں انہیں ایک لیول تک کوشش کروں کہ بلڈ کروں کہ وہ دعوت میں، دین کی دعوت پہنچانے میں وہ کام آئیں۔ میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ جو سب سے کلیئر، سب سے سمپل، سب سے اسٹریٹ، سب سے صحیح بات جو ہوتی ہے نا، وہ سیدھی بات ہوتی ہے، اور اسلام وہ چیز سکھاتا ہے، ہی اقوام قرآن میں دیا ہے، جو سب سے سیدھی، سب سے سچی ہے۔ اور جو سچائی ہے نا، اس میں ایک طاقت اور اسٹرینتھ ایسی ہوتی ہے نا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہو حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے۔ جب حق آتا ہے نا تو جھوٹ بات مٹ جاتی ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، کیونکہ باطل تو مٹنا ہی تھا۔ تو میں یہ کورس سٹارٹ کر رہا ہوں، اس کی ڈیٹیل یہاں جو IIC کا فیس بک پیج ہے اس میں یہ اویلیبل ہے۔ نیکسٹ ویک سے کورس سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کے رجسٹریشنز چل رہے ہیں اور آپ بھی رجسٹر کر سکتے ہیں، اوپن ہے۔ اور اس کے اندر ایک نامنل سی فیس رکھی گئی ہے، 200 روپیز کی فیس رکھی گئی ہے، جو آپ کا ڈونیشن ہوگا اسلامک انفارمیشن سینٹر کے لیے۔ یہ اس لیے بھی رکھی گئی ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس تھوڑے کمیٹیڈ رہیں، کہ ایسا نہیں گارڈن کی طرح کبھی بھی آئیں کبھی بھی جائیں، اس سے میں کیا اچیو کر پاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹس کا ڈیڈیکیٹڈ بیچ رہے اور جنہیں میں سٹیپ بائی سٹیپ کچھ چیزیں سکھا کر ایک لیول تک پہنچانے کی کوشش کروں، کیونکہ میرا جو مجھے پتہ ہے میں وہ تک آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ہماری کنٹری انڈیا میں ہی نہیں، پوری دنیا میں جو حق اور صحیح بات ہے نا، وہ پہنچانا بہت آسان تھا، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو بیریئرز بنتی ہیں۔ کہیں پہ ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے لوگوں میں، کہیں پر لوگ سامنے والے کو سمجھ کر نہیں بات کرتے ہیں، کہیں پر لوگ پروفس کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں، کہیں پہ لوگ کچھ اور بائسز کے شکار ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے جو چیز صحیح بات بالکل آسانی سے پہنچنی چاہیے تھی، وہ بہت سے لوگوں کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ مطلب کیا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پانی دے رہے ہیں، آپ کسی کو سرو کر رہے ہیں، یہ لیجیے پانی، اور پانی سرو کرنے میں اگر پانی لے کے سیدھا اس کے منہ پہ مارو، یہ لو پانی دیا نا، پانی میں نے تمہیں، اب پانی تو دیا آپ نے لیکن کیسے دیے، تو آبویسلی فرق پڑے گا۔
تو یہاں کیا معاملہ ہے کہ کئی لوگ جو حق بات جانتے ہیں نا وہ بہت ہارش ایٹیٹیوڈ کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ دور ہو جاتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ پروف کے ساتھ اپنی بات ایکسپلین نہیں کر پاتے ہیں، اس وجہ سے باطل کو، جھوٹ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے، حالانکہ حق کے اندر ایک انٹرنسک پاور ہوتا ہے، ایک اندرونی طاقت ہوتی ہے. تو میں آپ کو پروف کے ساتھ وہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، نوٹس دوں گا، اور میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ اسٹوڈنٹس وہ نوٹس کو انشاءاللہ اسٹڈی کریں. آپ کا ایگزام رہے گا اور آن لائن ایگزام ہوگا، ایزی ہوگا، آپ ملٹیپل اٹیمپٹس بھی کر سکتے ہیں. اس کے اندر مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہیں پہ ٹف ڈیفیکلٹی میں ڈالیں، اس میں مقصد یہ ہے کہ اچھی لرننگ اچیو کریں. تو یہ اسٹرانگ فاؤنڈیشن کورس ایک میرا فیوریٹ کورس ہے جو میں نے ایکچولی تو کئی بار پڑھایا ہے، لیکن فرسٹ ٹائم آن لائن پڑھانے والا ہوں انشاءاللہ. اور یہ کورس میں پاور پوائنٹ کے ساتھ میں پڑھاؤں گا. میرے ساتھ میری پاور پوائنٹ رہیں گی کنٹینیوسلی سارے لیکچرز میں. صرف 8 کلاسز ہوگی، 8 کلاس 1.5 گھنٹے کی. تو میں آپ سب کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ اس کورس میں جڑنے کی کوشش کریں. کیوں؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ انسٹرکچرڈ لرننگ سیکھ رہے ہیں، تھوڑا یہ سیکھ لیے، تھوڑا وہ سیکھ لیے، تھوڑا یہ لیکچر سن لیے، اچھا ہے، موٹیویشن کے لیے اچھا ہے، لیکن لرننگ کا پروسیس جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر اسٹرکچرڈ لرننگ جہاں ہوتی ہے نا، وہاں ریزلٹس اچھے ہوتے ہیں. اسکول میں، کالج میں ہم لوگ کیسے سیکھتے ہیں؟ ایسا ہوا کہ بس تھوڑا آج یہ سن لیا، آج وہ سن لیے. نہیں، ایک اسٹرکچرڈ سلیبس لرننگ ہوتی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ ٹاپکس میں لینے کی کوشش کروں گا جو ان 8 کلاسز میں 1.5 گھنٹے کی کلاسز میں کور کروں گا انشاءاللہ. جو اسٹوڈنٹس ہوں گے زوم میں میرے ساتھ، وہ اپنے سوالات وہاں پوچھ سکتے ہیں، ان کا ایگزام بھی ہوگا اور ڈسکشن بھی ہوگا، اور ایک واٹس ایپ گروپ کے ذریعے بھی وہ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگ بھی رجسٹر کرنے کی کوشش کریے. چلیے یہاں سے میں آگے آپ کو جنرل کچھ گائیڈ لائنس بھی دوں گا بیفور وی گو ٹو کوشچن آنسر. کسی کا کوشچن ہو تو پوچھ لیں، اگر میں ختم کروں گا تب تک کوئی کوشچن نہیں ہے تو میں سیشن ختم کر دوں گا. دیکھیے، آپ سب کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے ہم کانکریٹ علم حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قید العلم بالکتاب، علم کو قید کرو لکھ کر. علم کو قید کرو لکھ کر قید کرو. صحیح الجامع میں حدیث ہے یہ. مطلب علم جو ہوتا ہے نا، اس کو پریزنٹ کرو، امپریزن. کیسے ہوتا ہے یہ؟ اگر ہم نہیں لکھتے ہیں نا، کوئی اچھی بات سنیں آج، کل یاد نہیں آ رہی ہے، اچھا 1 ہفتے تک یاد ہے، 10 دن بعد یاد نہیں آ رہی. ایسا ہوتا ہے، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، آپ سب کو میں ابھارتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں علم کے اس میں جڑیں اور علم کو قید کریں. جہاں پہ جو لیکچر سنتے ہیں آپ، کچھ نہ کچھ قید کریں. میری جب میں ایک اسٹوڈنٹ تھا، بالکل سٹارٹنگ سٹیج، پہلی بار میں دین کی طرف اٹریکٹ ہوا تھا، اور وہ ٹائم پر میں نے ایک ہیلدی ہیبٹ سٹارٹنگ سے کلٹیویٹ کی. میرے پاس ایک نوٹ بک ہوا کرتی تھی، اور میں جو لیکچر اٹینڈ کرتا تھا میں ہی نوٹس بناتا تھا، بعد میں اسے دیکھ لیا کرتا تھا. میں ایٹ دا ایج آف 16 میں نے اپنا فرسٹ اسلامک لیکچر اٹینڈ کیا تھا، اور اس کے بعد میں الحمدللہ مجھے جو موقع ملا تو آئی ریئلائز کہ جو چیز مجھے بہت فائدہ ہوا جس چیز سے، وہ یہی چیز کہ نالج کو پریزرو کرنا. بعد میں یاد نہیں آتا ہے، اس کو لکھ کر رکھنا. بھلے ہی بعد میں لکھو، بھلے ہی ڈیورنگ دا لیکچر لکھو، بھلے ہی ریکارڈ کر لو. یہ بھی تو ایک قید کرنے کی شکل ہے نا، جو آڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے، جو ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے نا، وہ ریکارڈڈ رہتی ہے اور لوگ سنتے نہیں ہیں، اس کا ریویژن کرنا بھی ایک چیز ہے. تو میں آپ کو انکریج کرتا ہوں، اگر آپ ایک سیریس لرنر بننا چاہتے ہیں تو جو لیکچر سنتے ہو نا، اس سے آپ نے وقت انویسٹ کیا ہے بھائی، آپ اپنا ٹائم دے رہے ہو، اپنی انرجی دے رہے ہو. اب وہ چیز بھول جاؤ تو کیا اچھی آئیڈیا ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ مطلب کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ اس کو پریزرو کرنے کے تعلق سے کچھ سوچنا چاہیے نا. تو میں آپ سب کو انکریج کرتا ہوں کہ ڈونٹ لوز واٹ یو گیٹ. مطلب جو چیز مل جائے، قیمتی ہے وہ، اس کو کھونا نہیں چاہیے. اور نہ کھونے کے لیے آپ کیا کریں، اس کو لکھنے کی ایک عادت بنائیں. اٹس اے ویری گڈ ہیبٹ. کریے یہ پریکٹیکل علم میں ایک بہت اہم قدم ہوگا. ہاں، یہ آپ لوگ سب اس ہیبٹ کو فالو کریں. اب آج کل تو آپ اپنے موبائل میں نوٹ پیڈ آ جاتا ہے، اس میں نوٹ کر لو، نوٹ بک ہے، کمپیوٹر ہے، یا پھر ریکارڈ کر لو. لیکن ریکارڈنگ سنو بھی اور نوٹس پڑھو بھی. مطلب سیکنڈ پوائنٹ یہ کہوں گا، ریویژن. مطلب ریویژن کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہ نالج پکا ہوتا ہے. ایک بار سنتے ہیں نا تو ٹھیک ہے، لیکن سیکنڈ ٹائم جب ریوائز کرتے ہیں نا، وہ نالج ریپیٹیشن کی وجہ سے پکی ہوتی ہے. تو میں آپ سب کو انکریج کرتا ہوں کہ نالج پکی ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ ریوائز کرو. یہ بہت ضروری ہے میرے برادرز اینڈ سسٹرز. میک اٹ اے ہیبٹ، ریوائز کرو. تھرڈ تھنگ، آپ ایسے ہی لیکچرز سنیے جو اوتھینٹک لیکچرز ہو. مطلب دیکھیے، اسپیکرز میں ایسے اسپیکرز ہوتے ہیں جو مکس نالج دیتے ہیں. آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. یہ میں آپ کو پریجوڈس نہیں کرنا چاہتا، لیکن فیکٹ یہ ہے نا، ہر ایک پرسن جو اسلام کے نام میں بات کرتا ہے وہ آپ کو اوتھینٹک نالج نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ علم جو ہے نا، اس کے اندر کئی چیزیں ہیں جو لوگ فرق کرتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو فرق نہیں کرتے ہیں. حدیثیں، ضعیف حدیثیں بھی ہوتی ہیں.
ایسی حدیثیں بھی ہوتی ہیں جو ضعیف ہے، موضوع ہے، فیبریکیٹڈ ہے، ویک ہے، پروون نہیں ہے. ایسی باتیں ہوتی ہیں جو خود ان کے ڈیڈکشنز ہوتے ہیں، جو اسکالر سے، سینئر اسکالر سے سارے ایویڈنسز دیکھ کر ثابت نہیں ہوتی. ایسے ہوتی باتیں. اب اس میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس اوتھینٹک نالج آنی چاہیے. ایک چیز میں آپ کو کہوں گا، جو رول فالو کرتے ہیں اسکالرز، اور میں نے بھی فالو کیا، کوئی اسپیکر جب معلوم پڑتا ہے نا ان اوتھینٹک ہے تو میں اوائڈ کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اگر میں ان اوتھینٹک نالج لوں گا تو میں دوں گا تو بھی ان اوتھینٹک آ جائے گا میری زبان سے باہر. یہ ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو فیکٹ یہ ہے نا، آپ پرٹیکولر رہیے نالج سیکھ کرنے میں. مطلب نالج سیکھ کرنے میں اوتھینٹک سورسز سے حاصل کریے. سلف میں اس بات کو انہوں نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا. ارلی اسکالرز سے یہ بات ایمفسائز کی گئی. کیوں؟ کیونکہ پانی اگر آپ پی رہے ہو، اب پلیوٹیڈ سورس سے پانی پیوں گے، ہیلتھ خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اسی طرح نالج اگر آپ مکس سورسز سے حاصل کرو، آپ کی نالج کرپٹ ہو جائے گی. اور نالج کرپٹ ہو گئی نا تو سمجھ لیجئے کہ حاصل کرنے کے بعد بھی فائدہ نہیں ہوا، بیکاز ان اوتھینٹک نالج ہے آپ کے پاس. غلط چیز ہے دین کے نام میں. یہ کئی بار ڈسٹرکٹیو ہو جاتی ہے، کئی بار عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، کئی بار ایمان خراب ہو جاتا ہے. تو یہ چند ٹپس تھے آج کے لیے. میں آپ سب کو انکریج کرتا ہوں کہ علم کے راستے پر چلتے رہیں. ہارڈ ورک، پرزیویرنس، محنت اور جستجو، لگن، چاہت، یہ چیز اگر نہیں ہے، بھوک پیاس اس چیز کا، علم نہیں ہے، تو پھر نہیں ہونے والا. تو آپ کو میں انکریج کرتا ہوں علم کے راستے پر چلیں، زندگی بھر چلیں. جب تک زندگی ہے تب تک سیکھتے رہیں. ایک دن آئے گا جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے. وی ہوپ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم سب پہنچ جائیں جنت. پھر فرشتے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ پڑھو. کیا پتہ ہے کتنا علم معلوم ہے، پڑھو اور اتنا اوپر جاؤ. تو اوپر جانے کے طریقے ہیں اور بھی، لیکن یہ ایک اچھا طریقہ تھا. علم حاصل کر لو اور اس چیز کے اوپر اس کو اپنے پریزرویشن کے ساتھ آگے بڑھو. چڑھو اوپر. الحمدللہ تمنا کرنا ایک بات ہے لیکن جانا بہت بڑی بات ہے. اور وہ اوپر کے درجوں میں بہترین سے بہترین چیزیں ہیں، وہ مس نہیں ہونی چاہیے، ہے نا. جنت بھی جانا چاہیے اور ہائی لیول آف جنت پہنچنا چاہیے. یہ ایک دعوت ہے آپ سب کے لیے. آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور میں یہیں پر اسی دعوت کے ساتھ اپنے اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں. سوال جواب یہاں شروع ہوتا ہے. اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سوال تو مجھے نہیں دکھ رہا ہے. ہاں تو نو پرابلم. اگر سوال نہیں ہے تو ہم آج کا سیشن یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اور آپ سب فیس بک کے اوپر IIC کے فیس بک پہ وہ پوسٹ دیکھیے. اسٹرانگ فاؤنڈیشن کورس کا پوسٹر دیا ہوا ہے. آپ کو جو اس میں جوائن ہونا ہے آپ ضرور جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور یہاں پہ ڈیٹیلز بھی الحمدللہ آ گئی ہے. تو سسٹرز کے لیے بھی دیا ہوا ہے اور بردرز کے لیے الگ نمبر ہے. آپ لوگ وہ نمبر پہ کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ. آئی ریکمینڈ کہ بردرز کا بھی کوئی نمبر پوسٹ کر دیتا تھا، بہت اچھا تھا اس ویڈیو میں ہی. اور آپ لوگ وہاں کانٹیکٹ کر کے انشاءاللہ رجسٹر کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سب تعریف اللہ کی جس کی توفیق سے سارے نیک کام مکمل ہوتے ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو کہنے، عمل کرنے والا، استقامت سے جمے رہنے والے اللہ ہمیں بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.